السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروق اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ حج کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 10 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ زندگی کی حقیقت کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ہم موت پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو حقیقت ہے, اس کا تو آنا ہی ہے, اور اس کا وجود کیسے ہوا, اور پھر دوبارہ زندہ کرنے کی دلیلیں ہوں گی کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اس کی ساری دلیلیں آج کے سبق میں ہیں. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک غیب کے علم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بے شک اگر اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ زندہ کر سکتے ہیں تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے آیت نمبر 5 سے. تو اگر دوبارہ زندہ کرنا, یہ ان لوگوں کو اس پہ شک ہے دوبارہ زندہ کرنے پہ, کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال, ایک دلیل سے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مٹی سے انسان کو بنایا. ان مٹی سے انسان کو کس کو بنایا؟ تو آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. یہ پہلی پیدائش کے بارے میں اشارہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک گندے نطفے سے, ایک نطفے سے ایک القا کو بناتے ہیں. ہم گوشت کے لوتھڑے کو بناتے ہیں. پھر اس سے مدغہ گوشت کی بوٹی بناتے ہیں, ایسی بوٹی جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ بوٹی آہستہ آہستہ اپنی شکل پکڑتی جاتی ہے, اور ہم پھر ہماری مرضی ہوتی ہے ہم نے اس بوٹی کو ٹھہرائی رکھنا ہے یا اس بوٹی کو گرا دینا ہے. اور اگر وہ ٹھہرا رہے تو پھر ہم اس کو ایک بچے کی شکل میں دیتے ہیں. وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے, پھر وہ بچہ جوان ہوتا ہے, اور پھر اس کی جوانی پیک پہ جاتی ہے. پیک عمر ہوتی ہے جوانی کی, جب اس کو ہر چیز بہترین دی جاتی ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سے چیزیں کم ہونا لگ جاتی ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے جب سب کچھ دوبارہ سے لے لیا جاتا ہے. اور پیشنٹ کہہ رہی ہوں, انسان کو کوئی علم نہیں رہتا, اور انسان کی میموری لاس وغیرہ ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ناممکن جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ کیوں اس چیز پہ حیران ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر پہلی دفعہ انسان کو پیدا کر سکتے ہیں ایک مٹی سے, اس کے بعد ایک نطفے سے, ایک نطفہ لے کے اللہ تعالیٰ نے اس نطفے سے کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوتھڑا بنایا, پھر بوٹی بنایا, پھر اس کے بعد اس کو ایک شکل دی اور وہ انسان بنا, وہ بچے کی شکل میں بنا. پھر ہم اس کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, اور جوانی میں جاتا ہے. پھر اللہ کی مرضی کہ وہ جوانی میں واپس چلا جائے اللہ کے پاس, یا جوانی میں ہی وہ آپ کے بڑھاپے کی طرف جانے کے لیے وہ دنیا میں رہے. یہ سب اللہ کی پلاننگ ہے. جب ایک بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا تو جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے اسی وقت بچے کی عمر لکھ دی جاتی ہے اور اس کی جنس لکھ دی جاتی ہے. تو یہ اللہ کی پلاننگ ہے. تو لوگوں کو یہ کیوں مشکل لگتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ماں کے رحم میں, ماں کے اندھیرے پیٹ میں انسان کا وجود کر سکتا ہے, تو کیا قبر میں سے اللہ تعالیٰ مردوں کو نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو یہی بات آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کیا نام ہے فوت کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ زندہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ جوانی تک جاتا ہے, اور پھر جو جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے. اور زمین کی تر و تازہ ہونے پہ مثال یاد دی ہے کہ بارش کی ہوتی ہے, زمین کے سبزہ اور بنجر زندگی کا بتایا گیا ہے کہ جس کو پانی ملتا رہتا ہے وہ سبزہ ور رہتا ہے, اور جس کو پانی ختم ہو جاتا ہے, مطلب جس کی عمر کی گھڑی ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا دیتے ہیں, وہ پودا چور چور ہو جاتا ہے اور خود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں واضح دلیلیں اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں واضح دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. اللہ نے بنایا, اللہ نے دیا, انسان بنایا, بڑا کیا, پھر جوانی میں گیا, کہیں جوانی میں چلے گئے, کہیں بڑھاپے میں چلے گئے. یہ دنیا کی اتنی سی حقیقت ہے, لیکن ہم اس دنیا کے کھیل کھلونے میں اتنا دل لگا کے بیٹھ گئے کہ ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں رہی, اور ہم بھول گئے کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے. اور واپس جانے کے بعد وہ زندگی اصل تھی, یہ زندگی اصل نہیں تھی. ہم اس کو اصل زندگی سمجھ کے عیاشیوں میں گزار رہے ہیں, زندگی کو برے کاموں میں گزار رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگر ہم برے کاموں میں گزاریں گے تو اللہ کے ہاں جا کے اس کا کیا انجام ہوگا. تو ان کے پاس کسی قسم کی دلیل, اللہ تعالیٰ دلیل, ان کے جو یہ لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ ہو نہیں سکتا ایسا ہو, تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دلیل لے آؤ. اللہ کے پاس ہر قسم کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح دلیل دے دی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے مطلب پیدائش کے رکن بتائے, پیدائش کے سٹیپس بتائے, پروسیس بتایا. اس کے بعد بتایا کہ کیا اس سے اللہ تعالیٰ جب انسان کو بنا سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے.
تو یہ کچھ لوگ نہ ہی ان کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے، پھر بھی یہ جھگڑا کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی جہالت میں ہیں۔ پھر بتوں کی پوجتے ہیں تو اللہ کی آیات کا بغیر دلیل کے لڑتے ہیں، اور یہ ان کے دلوں میں اصل میں غرور ہے، ان کو کوئی کامیابی ہونے والی نہیں ہے، اس میں ان کے دلوں میں تکبر ہے جو یہ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور حق سے نشانہ موڑتے ہیں۔ تو ان کو ایک دن عذاب آ پکڑے گا، اور عذاب بھی ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑے گا، اور پھر یہ پچھتاتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن میں، اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، یہ الماریوں میں رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ اس کو عزت و تکریم تو چاہیے، لیکن ساتھ پڑھنا بھی چاہیے۔ ہم صرف عزت و تکریم کر رہے ہیں، اس کو سجا کے رکھ رہے ہیں، اس کو اندر سے پڑھ نہیں رہے کیا؟ اس کو پڑھیں خدا را۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے اچھے اسباق دیے ہیں، ہمیں اتنی اچھی اچھی ہماری تربیت کی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اگر ہم اس کو ڈیلی پڑھیں اور ڈیلی اگر آپ 10 منٹ کی تفسیر سیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل بہت کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ اچھا کیا نام ہے رسپانس دے پائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بنیں اور اچھی آگے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ سکیں تو ڈیلی کا قرآن کو کھول لیں، تفسیر سیکھیں۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا کیا ہے ہم سے، اس کے بارے میں ڈیلی کے 2-4 آیات میں اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے اور ڈیلی اس کو آپ سیکھ رہے ہیں تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سکھانے کی توفیق دے اور سیکھنے کی توفیق دے، اور آگے لوگوں کو پھیلانے میں اور آگے لوگوں تک یہ علم پہنچانے میں ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔